بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں پیش کریں گے۔ آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آئیے ایک سوال جو خوابوں سے متعلق ہے، اس میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں کچھ خواب سچے ہوتے ہیں اور کچھ خواب ڈراؤنے اور خراب ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کچھ الگ الگ حیثیات اور تفصیلات ہیں یا ہے کہ سب برابر ہیں اور انسان کے لیے پیش آتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے، جواب میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ خوابوں کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں اور جو کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے پیچھے اس کی اصل نکالنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، دوسروں سے بیان کرتے ہیں، ان سے لوگوں سے تعبیریں پوچھتے ہیں اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، یا اس خوشی پر اگر خوشی کا خواب ہے تو اس پر پھولے نہیں سماتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو تو خواب میں نظر آیا ہے ایسا اور ہمارے لیے ایسا ہونے والا ہے ویسا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں حقیقت سے دور بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سب خواب غلط ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتا کہ ہر خواب کے پیچھے آپ کو اسی طرح سے دوڑنے کی ضرورت ہے۔ جو خواب سچے ہیں بلا شبہ وہ سچے ہیں، اور ان کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں ہم ان کی تفصیل ہلکی سے آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ خواب کیا ہے، اور یوں ہی خواب برے خواب دیکھ لینا، یہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی کچھ خواب بیان کیا ہے، اس لیے اس کی حقیقت کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ خواب آتے نہیں، آتے ہیں خواب۔ جیسے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور آپ کو تفصیل معلوم ہوگی۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ ہمیں سب سجدہ کر رہے ہیں اور ستارے لوگ، اور سورہ یوسف پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسے ہی جو مصر کا حاکم تھا حضرت یوسف کے زمانے میں، تو خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں اور 7 بالیاں ہیں، اور کیا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ حضرت یوسف جو جیل میں تھے ان سے پوچھا گیا تو آپ نے تفصیل بتائی۔ تو حضرت یوسف کو تعبیر خواب اللہ کی طرف سے ملا ہوا تھا کہ ان کو ہر چیز کی خواب کی تعبیر معلوم ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جیسے قرآن مجید بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں ضرور پہنچیں گے، جس صلح حدیبیہ آپ کو روک دیا گیا تھا، بعد میں آپ کو بتایا گیا نہیں آپ جائیں گے، تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم گئے، فتح مکہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ خواب جو ہم نے بھی آپ کو بیان کیا، سب مثالیں دی، یہ سب انبیاء کے خواب ہیں۔ اس لیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء کے خواب یہ سچے ہوتے ہیں اور نبوت کا ایک 46ویں جز میں سے ایک حصہ بھی ہے یہ۔ لیکن خواب کیوں آتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو الگ الگ اندازہ ہے سب، اور جو لوگ کسی چیز پر نہیں کہتے ہیں خواب تو اس لیے آتے ہیں کہ انسان کے مزاج کے اوپر کبھی اس غالب آ جاتے ہیں، کبھی سودا صفرا جیسے نام رکھتے ہیں، ہلکا مزاج اس کا بدلتا ہے، بلغمی ہو جاتا ہے، غیر بلغمی ہو جاتا ہے، پانی والا ہو جاتا ہے، خشکی والا ہو جاتا ہے، تو اس کی مناسبت سے اسی طرح کی چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھتی ہیں تو اس طرح کا خواب دیکھتا ہے۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے تفصیلات تو بہت لمبی ہیں۔ تفصیل کی مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کسی کو بلغم ہو جاتا ہے تو اس کو کیا نظر آتا ہے کہ بہت سفیدی ہے، بہت پانی ہے، اور اسی طرح سے پانی کی لہریں بہہ رہی ہیں، بلغم کی لہر بہتی ہوگی تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتا ہے کہ یہی ہوتا ہے، اور بھی چیزوں میں ہی مان لیجئے۔ لیکن خواب جو ہے یہ 2 قسمیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان۔ رؤیا جو ہے جس کو ہم خواب سچا کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور حلم اور برا خواب جو ہے یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اب یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان دکھاتا ہے۔ شیطان کو اتنی حیثیت نہیں کہ کسی انسان کے خواب میں پہنچ کے اس کو دکھائے کہ تمہیں یہ ہونے والا ہے، تم مار دیے جاؤ گے، کاٹ دیے جاؤ گے، تو ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس کے تصوراتی زندگی کا ایک شائبہ اس کے خیال میں رہتا ہے، اور شیطان وہاں رہتا ہے تو اس قسم کی ترغیب دیتا ہے کہ ہاں ایسا کرو، تو اس کو یہی نظر آتا ہے۔ اور اگر فرشتے کی طرف سے کوئی خواب ہوتا ہے تو اس کو صحیح بات بتائی جاتی ہے کہ تمہارے لیے ہونے والا ہے، اور آپ میں سے ہر کسی کو اندازہ ہوگا
کہ کتنے کچھ خواب سچے نکلے اور بہت سے خواب برے بھی نکلے، جن کا کوئی دیکھا تھا بہت پریشانی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو جو پسندیدہ خواب نظر آئے اس کو خواب رؤیا کہتے ہیں عربی زبان میں، اور جو تکلیف دہ یا پریشان کن خواب نظر آئے اس کو حلم کہتے ہیں، جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو اسی صورت میں انسان کو اپنے آپ کو شیطان سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ جب سو تو جب بستر پہ جاؤ تو بستر تھوڑا جھاڑ لیا کرو، پھر دعا پڑھو، قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو، 3 بار ہاتھ میں پڑھو، پھونکو، دعائیں جو ہوتی ہیں پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے شیطان سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ورنہ انسان جو ہے خواب دیکھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اس سے خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب بتایا اس نے، کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے اور میرا سر آگے آگے بھاگتا ہے، میں پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے بتایا کہ لا تتحدث بتلاعب الشیطان بک فی المنام، شیطان جو تمہارے ساتھ اس وقت کھیل کر رہا تھا اس کو لوگوں سے بد بیان کرو کہ میرا سر کٹ گیا اور میں وہ سر آگے بھاگتا میں پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ یہ یعنی سچا خواب نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے پاس خواب کی کئی شکلیں بن سکتی ہیں، لیکن جو سچ خواب ہیں میں ان کو بتا دوں، اور کچھ برے خواب جو تو ان کو بتا دوں، تاکہ آپ کو خوابوں کی جو تفصیل ہے، میں بہت ساری تفصیلات کو چھوڑ کر کے بتاؤں گا۔ ایک تو سچے خواب انبیاء کے خواب ہوتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے پاس ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے جو بھیجا تھا وہی آتا ہے، یا کہ شیطان یعنی فرشتہ لا کے پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے مجھے تو خواب میں دکھائی دیتا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو باپ بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، جو کا حکم دیا گیا وہ کرو۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار دیکھا، پھر ان ترفید اس لیے کہ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے اچھا کام ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خواب دیکھتا ہے، اچھا ہے، نیک انسان ہے، ہمیشہ باوضو ہو کے سوتا ہے، دعائیں پڑھ کے سوتا ہے، اچھی نیند میں رہتا ہے، صبح کے وقت رہتا ہے، یعنی نیند بھرپور ہو جاتی ہے، اس وقت خواب دیتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا حج کا ارادہ تھا اور وہاں بھی گیا نہیں، لیکن وہاں پہنچ جاتا ہے، مناسک کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد حقیقتاً اس کو 1-2 سال کے بعد توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ ایک نیک خواب تھا یہ، اس قسم کے خواب بھی نظر آتے ہیں، وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہوتی اس کو فرشتے دکھاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جو علم دیا ہے، اللہ کی طرف سے جو معلومات ان کو ملتی ہے، اس کا القاء یا اس کی ایک انتشارہ اس آدمی کو بتاتے ہیں، تو وہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے خواب دکھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کے خواب بہت بیان کیے اپنے، اور صحابہ کرام سے بھی آپ پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا خواب دیکھا، اور پھر اس کے خواب بتانے کی تعبیر ہوتی، اس کو بتاتے بھی تھے۔ میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کہاں کہاں آپ نے کیسے پوچھا ہے، لیکن عام طور سے نمازوں کے بعد کبھی کبھی آپ ایسا پوچھا کرتے تھے۔ ایسے ہی خواب ہوتے ہیں جو اچھی روحوں کی طرف سے محسوس ہوتے ہیں انسان کو، کہ فرشتے نے ہم سے یہ کہا ہے، یا نیک بندے نے کسی نے ہم سے یہ کہا ہے، تو ایسا بھی خواب اور سچ ہوتا ہے۔ اور کچھ خواب ایسے جن کو دیکھتا ہے لیکن دن کے اجالے میں وہ سچ ثابت ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا خواب ہے۔ تو اس قسم کے خواب جو ہیں انسان کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ سچے خواب ہیں۔ لیکن ان سچوں خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے، جاننے کے لیے کوئی قاعدہ نہیں موجود ہے کہ انسان بتائے کہ ہاں تم نے دیکھا یہ صحیح ہے۔ ہر انسان کی تعبیر اس کے اپنے حساب سے، اس کے زمانے اور حالات کے حساب سے ہوتی ہے، جس کو کچھ ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ہر کسی سے خواب نہیں بیان کیا کرو، خواب نے جس کو پسند کرتے ہو اس سے اچھے خواب بیان کرو، برے خوابوں کو بیان نہ کرو، بلکہ برا خواب دیکھو تو بائیں طرف منہ کر کے 3 بار تھو 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 کرو، جس میں نفث کا لفظ آیا، جس میں پوری طرح تھوکنا نہیں لیکن پھونکنا، جس میں تھوک کے ساتھ پھونک رہا وہ یہ ہے۔ اور اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ بھی بتایا گیا کہ کروٹ بدل لیا کرو۔ تو یہ چیزیں ہیں، انسان کو اچھے خواب دیکھنا تو باوضو سونا چاہیے، دعائیں پڑھ کے سونا چاہیے، امید کی جاتی ہے اس کو اچھے خواب نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح سے جو ان سے خواب آپ بیان کرتے ہیں، ہر کسی سے مت بیان کیجیے، جس کو دیکھیے کہ سمجھدار ہے، یہ کچھ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے، اس لیے کہ
خواب کی تعبیر میں الفاظ جو آپ بیان کرتے ہیں، ان حالات کو بیان کرتے ہیں، انہی کے اندر سے وہ تعبیر نکالتا ہے، تو اسی طرح سے ہم تفصیلات میں بہت سی کتابوں میں لوگ بیان کرتے ہیں وہ سب چیزیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو خواب وہاں بیان کی اس کی تعبیر جو وہاں بیان کی کہ وہ آپ پر بھی فٹ آتی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسے کسی دوسرے کی تعبیر کو اپنے اوپر فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو خواب جو نظر آتے ہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن اس پر اس طرح سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر انسان کو خوفناک کوئی خواب نظر آتا ہے تو اسی وقت اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے جاگنے کے ساتھ ہی، اور بائیں کروٹ بدل لینا چاہیے اور بائیں طرف تھوک دینا چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اور آئیے ہم خواب دیکھنے کے جو آداب ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں آپ کے لیے۔ خواب کا آداب یہ کہ آپ اچھا خواب دیکھیں تو الحمدللہ کہیں، ایسے ہی اس سے خوش ہوں، ایسے ہی اس کو اس سے بیان کریں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ان سے نہ بیان کریں جن کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے خواب برا دیکھتے ہیں تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس خواب میں جو چیز دیکھی ہے اس کی برائی سے بھی پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم نے اس طرح کا جو دیکھا اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ایسا نہ ہو۔ شیطان کے بارے میں کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی میں نے جیسے بتایا کہ بائیں طرف 3 بار تھوکنا چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو کسی انسان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اللہ کی پناہ لیا اور اس چیز کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگا آپ نے، تو آپ کو اپنے آپ کو محفوظ کسی اور سے بیان کر دیں گے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ ہاں تمہارے لیے ایسے ہی ہوگا، اور جیسے خواب کے بارے میں حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جیسے خواب کی تعبیر کر دی جاتی ہے اسی طرح سے واقع بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کسی سمجھدار انسان سے کہنا چاہیے۔ اسی لیے سمجھدار انسان کا حال یہ ہے جب آپ اس سے خواب بیان کریں گے تو آپ کو یوں نہیں ڈائریکٹ کرے گا کہ آپ کے لیے برائی آنے والی، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرو اور برائیوں سے پناہ مانگو، شیطان سے پناہ مانگو، اور انشاءاللہ تمہارے لیے خیر ہی ہوگا۔ وہ وہاں بھی اس کو دعا ہی دے گا، اس کو بہت زیادہ بڑے خطرے سے آگاہ نہیں کرے گا یہاں بہت بڑا خطرہ تمہارے لیے ہے۔ اس لیے کہ انسان خطرات سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بیان کرنے کے لیے بھی جو میں نے بتایا کہ جو اچھا انسان ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر بتائے گا، اسی سے بیان کریں، ہر کسی سے خواب کو نہ بیان کریں۔ آئیے ہم ایک سوال کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ہمارے لیے درست ہے کہ ہم 2-4 آدمی آپس میں جو دوست ہیں یہ سب مل کر کے رات میں تہجد کی نماز باجماعت پڑھیں؟ اب وہ شاید ان کا جیسے ہم لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں، تو ہم اب رمضان کے علاوہ بھی تہجد کی نماز باجماعت مل کے پڑھا کریں۔ تو ہم کہیں گے کہ بھائی تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کو رات میں انسان پڑھتا ہے، سارے لوگ سوتے ہوتے ہیں اور آپ جاگ کے پڑھتے ہیں، اور اس تنہائی میں کس انداز سے پڑھتے ہیں، اپنے رب سے کس انداز سے مانگتے ہیں، آپ کے اوپر کیا خشیت طاری ہوتی ہے، کیا رقت طاری ہوتی ہے، یہ تو پڑھنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ جو پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ رات کی آخری نماز میں انسان کی توجہ کس طرح سے اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے رات کے آخری وقت کی مانگی ہوئی دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ آپ کو حدیث بھی آپ نے سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں نزول فرماتے ہیں جیسا کہ ان کا حق ہے، اور اس طرح سے اپنے بندوں سے کہتے ہیں کیا کوئی مانگنے والے اس کو دوں، کیا کوئی مجھ سے مانگنے والے دعا کرنے والے اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مغفرت طلب کرنے والے اس کو مغفرت کر دوں۔ تو یہ تو وہ بہت ہی مناسب وقت ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سوال کہ اسی وقت میں ہم اکٹھا ہو کر کے 3-4 آدمی جیسے ہمارے دوست ہیں ہم سے اکٹھا ہو کے نماز پڑھیں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ چیز درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ نماز پڑھنا درست، تہجد کی نماز پڑھنا بھی درست، رات میں جاگ کے لیکن یہ جماعت بنا کے نماز پڑھنا رمضان کی مثال دیتے ہوئے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، یا اسی طرح سے یہ سب کو ہونے کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پڑھا تو ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن آپ نے جو بتایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ چاروں آدمی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ چلو ہم 4 مل کر کے اکٹھا روزانہ نماز پڑھا کریں گے۔
یہ اتفاق کر کے اکٹھا روزانہ نماز پڑھنے کی بات شریعت کے اندر رسول اللہ اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے تو بدعات میں شمار کیا جائے۔ لیکن نماز کا ایک طریقہ آپ نے یہ بھی بنایا کہ تہجد کی نماز بھی باہر اکٹھا پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ صحابہ کرام صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان میں پڑھایا جماعت کے ساتھ، اور صحابہ کرام نے جماعت سے پڑھا، اور اب بھی جماعت کے ساتھ تو نماز ہوتی رہتی ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں اتفاق ایسا ہو جائے کہ آپ مسجد میں آئے تھے اور آپ نے نماز شروع کیا، کوئی دوسرا بھی آیا آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، کوئی تیسرا بھی آیا شامل ہو گیا، تو اس طرح سے اتفاقیہ کوئی پہنچ جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ تو کوئی پہلے سے معاہدہ کر کے نہیں آئے ہوئے ہیں، اتفاق سے وہ بھی نماز پڑھنے آئے تھے، آپ بھی نماز پڑھیں، تو اس طرح سے ہو گیا ایسا، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ایک بار حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس آئے کہ چلو ہم اس مقصد سے چلو دیکھیں رسول اللہ رات میں کرتے کیا، کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اپنی خالہ کے گھر میمونہ گھر میں آ کے سو گئے، اللہ کے رسول نے ان کو پایتانی طرف جہاں جگہ تھی سلا دیا، اس کے بعد آپ جاگے رات میں، پھر آپ نے دھیرے سے اٹھنے کے بعد دھیرے سے وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنی شروع کی، اور جب یہ دیکھا انہوں نے تو یہ بھی گئے وضو کیا اور آ کے نماز میں شامل ہو گئے۔ وہ قصہ کہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو آپ نے گھسیٹ کو پیچھے سے بائیں آگے طرف بائیں داہنے طرف کر لیا تھا، تو ایک جماعت ہوئی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ، حضرت حذیفہ کے ساتھ، ایسے بھی اور لوگوں کے ساتھ جماعت آپ نے کیا ہے، رات میں نماز اکٹھا پڑھی ہے، لیکن یہ اتفاقیہ ان لوگوں کی حاضری تھی، یہ پہلے سے باقاعدہ پابندی کر کے ایسی کوئی بات نہیں تھی، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتفاقاً پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور اگر ایسا کہتے ہیں کہ ہم 4-5 آدمی مل کر یا کہ کہیں امام بنا لیتے ہیں، کھلاؤ ہم لوگ روز نماز پڑھیں گے تراویح کی یا کہ تہجد کی پڑھیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آئیے کہ ہم اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار ہے جس کا بتار نام ہے، تو اسی طرح سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار باقی ہیں، کیا ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، کیا ان کے کئی سوال ہیں اس سلسلے میں اصل میں ہمارے بھائی کے، تو ہم ان سب کے جواب تو نہیں دیں گے، انشاءاللہ کسی اور فرصت میں دیں گے، لیکن آج یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں میں سے صرف ایک تلوار ذوالفقار کے نام سے جو آپ کے پاس ملی تھی، یہی ایک تلوار ہے جو صحیح طور پر حدیثوں سے ثابت ہے، اور بقیہ 9 تلواروں کا تذکرہ ملتا ہے، اور کون اس میں صحیح ہے کون نہیں ہے، کئی جگہوں پہ تلوار کا دعویٰ کیا تھا، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ سے دوسری ملاقات میں پیش کروں گا، لیکن جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس موقع پر ہم اور مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں بھرپور تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔